گزشتہ کئی خطبات میں اس عنوان پر گفتگو ہو رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی سیرت کا سب سے اہم اور نمایاں پہلو یہ ہے کہ آپ نے امت کو جن باتوں پہ عمل کرنے کا حکم دیا آپ نے خود اس پر عمل کر کے دکھایا۔ جو امت سے کہا اس سے بڑھ کر آپ نے کر کے دکھایا۔ ہماری سیرتیں، عادتیں دن بدن زوال پذیر اس لیے ہو رہی ہیں کہ ہم جو کہتے اور سنتے ہیں اس پر ہمارا عمل نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں میں نے گزشتہ خطبے میں اس کا ذکر کیا کہ آپ نے امت کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم دیا اور آپ نے خود 6 نمازیں پڑھ کے دکھائیں۔ تہجد کی نماز امت پہ ضروری نہیں، پڑھیں تو ثواب ہے، نہ پڑھ سکیں تو گناہ کوئی نہیں، لیکن آپ پر تہجد کی نماز بھی واجب ہے۔ پھر آپ نے جس طرح نمازیں پڑھ کے دکھائیں، نوافل پڑھ کے دکھائے، ذکر کر کے دکھایا، اللہ کو یاد کر کے دکھایا، وہ بے مثال ہے۔ پاؤں مبارک سوج گئے، ان پہ ورم آ گیا اور اللہ کی یاد میں آپ رات کا اکثر حصہ گزار رہے۔ ہمیں تلقین کی جاتی ہے کہ اٹھو رات کے ٹائم، ہم سے ڈرنے والے وہی لوگ ہیں جو اپنے پہلو بستروں سے جدا کر لیتے ہیں۔
تمہارے پہلو بستروں سے جدا ہونے چاہیے، بستر چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمارے سامنے کچھ دیر کے لیے آپ کھڑے ہوں، ہمیں یہ کہا جاتا، اور انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ قم اللیل الا قلیلا۔ میرے پیغمبر تھوڑا جاگا کریں، کھڑے ہوں لیکن کم۔ تو سیرت کا سب سے نمایاں پہلو یہی ہے جس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں گئی، علماء نے اس پر روشنی نہیں ڈالی کہ میرے نبی جو کہا کرتے تھے وہ کر کے زندگی کے آخری ایام ہیں آپ کے، اتنا شدید بخار ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے چادر کے اوپر سے ہاتھ لگایا تو مجھے وہاں بھی گرمائش محسوس ہوئی۔ سر مبارک پہ آپ نے ایک پٹی باندھی ہوئی ہے، درد ہے، اس کو روکنے کے لیے ایک پٹی باندھ رکھی۔ انہوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ اتنا تیز بخار؟ فرمایا جتنا تم دو آدمیوں کو بخار ہوتا ہے نا، اس کے برابر نبی کو بخار ہوتا ہے۔ تو آپ کے اس ارشاد پر جب ابن مسعود نے پھر تعجب کیا کہ دو آدمیوں کے برابر، تو آپ نے فرمایا اللہ اجر بھی تو اسی طرح دیتا ہے نا۔ یہ آپ کے انتقال سے 4 دن پہلے کی بات ہے، جمعرات کا دن ہے، شدید ترین بخار ہے اور سر پہ آپ نے ایک پٹی باندھ رکھی ہے۔ پچھلے 9 دنوں سے آپ تکلیف میں ہیں اور آپ ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لے، وہ نماز آپ نے پڑھائی ہے، پھر عصر بھی پڑھائی، پھر مغرب بھی آپ نے پڑھائی۔ ظہر کے بعد آپ نے خطبہ بھی ارشاد فرمائے۔ اس خطبے میں آپ نے اس بات کا اظہار کیا کہ اللہ کے ایک بندے کو اختیار دیا گیا ہے، اس دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا آخرت کو پسند کرتے ہو؟ تو اس بندے نے آخرت کو پسند کر لی، جسے سن کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رو پڑے تھے، اور وہ اس گہرائی میں پہنچ گئے تھے کہ اس بندے سے مراد خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اب آپ ہم میں رہنا نہیں چاہتے، آپ دنیا کو پسند نہیں کر رہے ہیں، آپ آخرت کو پسند کر رہے ہیں۔ اسی حضرت سیدنا صدیق اکبر کے رونے کی وجہ سے آپ نے خطبے کا عنوان بھی بدل دیا تھا، اور پھر آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے فضائل کو ذکر کرنا شروع کر دیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ جو عشاء کی نماز آپ نے، عشاء کی نماز کا وقت ہوا اور حضرت بلال بار بار اس کھڑکی کے قریب جا کے کہتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ یا رسول اللہ الصلاۃ، نماز کا وقت ہے، لوگ اکٹھے ہیں، آپ کے منتظر ہیں۔ تو اس وقت بھی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پانی لاؤ، مجھے وضو کرواؤ، میں مسجد میں جا کے لوگوں کو نماز پڑھانا چاہتا ہوں۔ اس وقت بھی اس کا فکر ہے آپ کو۔ 3 مرتبہ آپ پر غشی طاری ہو رہی، اور ہر مرتبہ پوچھنے پر جب لوگ بتاتے ہیں کہ نماز نہیں ہوئی تو آپ کہتے ہیں پانی لاؤ، وضو کرواؤ، میں جا کے نماز پڑھوں۔
جب نکاہت اور ضعف اور کمزوری اتنی شدید ہوئی کہ اٹھنے سے قاصر ہوئے، تو پھر میرے نبی نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میں مسجد میں نہیں آ سکتا، ابو بکر کو کہو میری جگہ پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھو۔ جمعے کے خطبے میں میں نے کئی دفعہ کہا نا، یہ ایک واعظ ہوتا ہے، یہ کوئی خطاب نہیں ہوتا کہ اس میں بالکل جوڑ ہو، ربط ہو، موضوع ایک ہو۔ ہم جو اہل سنت ہیں نا، ہمارے نزدیک خلافت اور امامت ایک انتظامی عہدہ ہے، انتظام و انصرام سنبھالنے کا ایک عہدہ ہے، ہم اہل سنت کے۔ یہ جو خلیفہ بنتا ہے یہ گناہوں سے پاک نہیں ہوتا، ہم اہل سنت کے ہاں معصوم نہیں ہوتا، اسے اللہ اور اللہ کا نبی بھی مقرر نہیں کرتا، اس کی اطاعت مستقل فرض نہیں ہوتی، جو کہے مانو نہیں، جو شریعت کے مطابق کہے وہ مانو، اور نبی پاک جو بھی کہتے چلے جائیں گے وہ ماننا پڑے گا، اس کو کہتے ہیں مستقل اطاعت۔ یہ اہل سنت کا نظریہ ہے۔ خلافت ایک انتظامی عہدہ ہے، جو نبی کی مسند پہ بیٹھنا ہے، انتظام و انصرام کو سنبھالنا ہے، اسے کون منتخب کرتا ہے؟ مسلمانوں کی شورا، جہاں دیدہ لوگ، فہمیدہ لوگ، سمجھدار لوگ، وہ اس عہدے کے لیے طے کرتے ہیں کسی آدمی کو۔ شریعت نے اس کے لیے کوئی لائحہ عمل طے نہیں کیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کا نام پیش کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کر۔ حضرت عمر آڑے آئے اور انہوں نے فرمایا ابو بکر آپ کی موجودگی میں کوئی اور ہاتھ بڑھائیے تاکہ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو۔ حضرت عمر نے نامزد کر دی، صحابہ نے بیعت کر لی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں حضرت عثمان کو بلا کے ایک تحریر لکھوائی، میرے بعد خلافت و امامت کا ذمہ دار غشی آ گئی۔ حضرت عثمان نے سوچا اس غشی میں انتقال ہو گیا یہ تے رولا پہ جانا، تو انہوں نے لکھ دیا عمر ہوں گے۔ افاقہ ہوا، پوچھا کیا لکھا ہے کہ خلافت کی ذمہ داری حضرت عمر پہ ہوگی۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا تم اپنا نام بھی لکھ لیتے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر سمجھتے تھے کہ حضرت عثمان میں یہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ حضرت عمر کے ہاتھ پر بیعت ہو۔ حضرت عمر نے 6 آدمیوں کی کمیٹی بنا دی، ان میں سے کسی ایک کو چن لینا، وہ حضرت عثمان چنے گئے۔ حضرت عثمان کے بعد اس انتظام کو سنبھالنے کے لیے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی۔ حضرت علی کی شہادت ہوئی تو ان سے پوچھا گیا آپ کے بعد آپ کے بیٹے حسن کو خلیفہ مقرر کر لیں؟ فرمایا نہ میں کہتا ہوں نہ روکتا ہوں۔ تو یہ کیا تھی؟ رضا تھی کہ بنا لو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت حسن خلیفہ ہو گئے۔ حضرت حسن خلافت سے دستبردار ہوئے اور انہوں نے حضرت معاویہ کے سپرد کر۔ حضرت معاویہ نے 54 صوبوں کے گورنروں اور 5 ازواج مطہرات سے مشورہ کر کے اپنے بعد یزید کو ولی عہد بنا دیا۔ تو شریعت نے کوئی لائحہ عمل نہیں دیا،
یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ یہ کیسے ہو گیا اور حضرت معاویہ نے یہ کام کیسے کر دیا، تو بھائی کوئی شریعت نے لائے عمل دیے ہیں؟ شریعت کہتی ہے کہ مسلمانوں کی مجلس شورا اہم لوگ جس پر متفق ہو جائیں اسے خلیفہ بنا، امام مقرر کر، اللہ کا کوئی حکم نہیں ہوتا۔ یہ میں اہل سنت کا نظریہ پیش کر رہا ہوں، اہل تشیع کا نظریہ اس کے برعکس ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ خلیفہ معصوم ہوتا ہے، کون مقرر کرتا ہے؟ اللہ مقرر، یہ ان کا نظریہ ہے، اللہ مقرر کرتا ہے، اللہ کے حکم سے مقرر ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ انتظامی عہدہ ہے، مسلمانوں کی شورا اسے مقرر کرتی ہے۔ ہاں اگر کوئی اشارہ ہو تو یہ سونے پر سہاگا ہے، کوئی اشارہ مل جائے، جیسے نبی پاک نے اپنے آخری خطبے میں جو جمعرات کے دن ظہر کے بعد آپ نے دیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا لا تبقین خوخۃ فی المسجد الا خوخۃ ابی بکر، یہ جتنے گھروں کی کھڑکیاں مسجد کی طرف کھلتی ہیں، لوگوں کے مکان ہیں اور کھڑکیاں مسجد کی طرف کھولی گئی ہیں، یہ ساری کھڑکیاں بند کر دی جائیں، صرف ایک گھر کی کھڑکی کھلی رہے گی اور وہ ابو بکر کا گھر ہوگا۔ یہ تھوڑا سا اشارہ ہے، واضح نہیں، اشارہ ہے کہ میرے بعد خلافت کی ذمہ داری۔ ایک عورت آئی، بخاری کی روایت ہے، اس نے کوئی مسئلہ پوچھا یا کوئی چیز مانگی، آپ نے فرمایا پھر آنا، تو وہ کہتی ہے ان جی تو ولم اجد کا، اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، کأنہا ترید الموت، اس کے ذہن میں تھا کہ آپ موت کا جام پی لیں، آپ دنیا سے چلے جائیں، پھر میں آؤں آپ کو موجود نہ پاؤں، تو آپ نے فرمایا ان جیتی ولم تجدینی، اگر تو آئے اور مجھے نہ پائے، فاتی ابا بکرن، تو کس کے پاس چلی جانا؟ یہ اب اشارہ ہے کہ میرے بعد خلافت کی ذمہ داریاں، واضح حکم نہیں ہے، اشارہ ہے۔ اور یہ بھی ایک اشارہ ہے، مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو وہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو، یہ اشارہ ہے کہ میرے بعد خلافت و امامت کی ذمہ داریاں کس کے کاندھے پہ ہوں گی؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی۔ حضرت بکر نمازیں پڑھانے لگ گئے۔ پھر حدیث میں آیا ایک دن نماز ہو رہی ہے، جماعت کھڑی ہے، آپ کی طبیعت ذرا سنبھلی تو آپ نے پوچھا نماز ہو گئی ہے کہ نہیں جی ہو رہی ہے؟ آپ نے فرمایا وضو کرواؤ، میں بھی مسجد میں جا کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب جو میرا نبی کہہ رہا ہے، مرض کی حالت میں، بیماری کی حالت میں، نکاحت کی حالت میں، ضعف کی حالت میں، غشی پہ غشی آ رہی ہے، بخار ہے، لیکن میرے نبی کی خواہش یہ ہے کہ میں نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کے، تو یہی سیرت کا سب سے نمایاں پہلو ہے کہ میرے نبی جو کہا کرتے تھے اس پر میرے نبی عمل کر کے بھی، بلکہ کہتے کم تھے، عمل۔ اللہ کا ذکر ہے، اذکار ہے، اللہ کی طرف توجہ ہے، نوافل ہیں، سر سجدے میں ہیں۔ بدر کی رات میں سارے صحابہ سوئے ہوئے ہیں اور دین کا، اسلام کا داعی ساری رات سر سجدے میں رکھ کے رب کو راضی کر رہا ہے، جو کہا اس پر عمل کر کے دیکھا۔ لوگوں سے جو کہا کہ اسی کے دروازے پہ رہنا ہے،
لوگوں کو جو کہا کہ توکل اور بھروسہ کرنا ہے تو صرف عرش والے پر کرنا ہے، اسی کو پکارنا ہے، مصائب میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، حاجات میں، جنگوں میں اسی کے دروازے پر رہنا ہے۔ ساری رات میرا نبی اس کے دروازے پر جھکا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر اس دن پہرے دار ہیں۔ آپ کے لیے جو ایک جھونپڑا سا بنایا گیا جس میں آپ ساری رات رہے تھے، اس کا پہرے دار اور چوکی دار وہ کون ہے؟ ابو بکر۔ وہ ساری رات دروازے پہ کھڑے۔ حضرت سیدنا صدیق، حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا صحابہ میں سب سے بہادر کون ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا ابو بکر۔ کہ ابو بکر؟ فرمایا ہاں، بدر کی رات اس جھونپڑے کا پہرا دینا آسان نہیں تھا، دین کے داعی کو تو وہ قتل کرنا چاہتے تھے، ساری رات ابو بکر اس کا پہرے دار بن کے کھڑا رہا تھا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں جب بھی گیا چادر مبارک کاندھے سے گری ہوئی، آپ کا سر سجدے میں، مسلسل رو رہے ہیں، مسلسل رو رہے ہیں، مسلسل رو رہے ہیں، التجائیں ہیں، دعائیں ہیں، آرزویں ہیں، فتح کے لیے التجائیں ہو رہی ہیں، منتیں ہو رہی ہیں۔ میں بار بار چادر آپ کے کاندھے پہ جا کے رکھتا، پھر چادر گر جاتی، پھر میں چادر آپ کے کاندھے پہ رکھتا۔ صبح کے ٹائم جب میں گیا تو آپ اس وقت بھی رو رہے تھے، تو میں نے پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا بس یا رسول اللہ، اب تو مجھے بھی یقین ہو گیا ہے کہ اللہ کی مدد ضرور آئے، ضرور آئے گی۔ میں نے تسلی دی۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو غار ثور میں جب ابو بکر پریشان ہوئے تھے تو نبی پاک نے تسلی دی۔ وہاں حضرت ابو بکر کو غم تھا کہ مشرکین اگر آ گئے، میں اکیلا ہوں، میں کس حد تک مزاحمت کروں گا، نبوت کو نقصان پہنچائیں گے۔ یا رسول اللہ وہ غار کے منہ پہ آ گئے، آپ نے فرمایا لا تحزن اذ یقول لصاحبہ، قرآن ہے، اذ یقول، جب اللہ کا نبی کہہ رہا تھا لصاحبہ، کہاں؟ فی الغار۔ اس میں شیعہ سنی والی کون سی بات ہے یار؟ اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ یہ غار کے اندر نبی پاک کے ساتھ حضرت علی تھے، ان کا دعویٰ ہے کہ حضرت علی تھے، وہ تو کہتے ہیں کہ وہ بستر رسول پہ تھے، وہ تو خود مان رہے ہیں کہ وہ بستر پہ تھے، نبی پاک انہیں اپنے بستر پہ سلا کے آئے تھے کہ یہ لوگوں کی امانتیں ہیں، یہ لوگوں کی امانتیں ہیں، یہ ان کے سپرد کر کے تم بھی مدینے آ جانا۔ یا رسول اللہ آپ کہاں؟ فرمایا لوگوں کی امانتیں تیرے سپرد ہیں اور میں رب کی امانت ابو بکر کے سپرد ہو رہی ہے۔ تو یہ تو وہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت علی تو غار میں نہیں تھے، تو غار میں کون تھا؟ اس میں بھی کوئی اختلاف والی بات ہے؟ اس میں بھی کوئی جھگڑے والی بات ہے یا فرقہ واریت والی بات ہے کہ غار کے اندر میرے نبی کا ہم سفر ابو بکر تھا؟ تو پھر قرآن کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب، اپنے ساتھی سے کہہ رہا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو بندہ ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرے فَهُوَ کافر۔ کیوں؟ ان کی صحابیت کو کون بیان کر رہا ہے؟ اور کسی صحابی کی نام لے کے یا ان کا اشارہ کر کے صحابیت کو ثابت نہیں کیا۔ ابو بکر کی صحابیت کو قرآن نے ثابت کی۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب، اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن، غم نہ کر،
ان اللہ معنا، تو کیا سمجھتا ہے کہ غار کے اندر تو اور میں دو موجود ہیں؟ نہیں، تیسرا ہمارا رب بھی موجود ہے۔ میرے نبی نے کس کو پکارا تھا؟ یا میرے نبی نے یہ کہا کیوں فکر کرنا، پھونک مار کے سوا کر چھڈاں گے، بس ہم نے پھونک مارنی ہے، برباد کر دینا ہے، میری موجودگی میں تمہیں کیا فکر ہے؟ نہیں کہا۔ یہ کہانیاں تم نے بنائی، یہ قصے تم نے گھڑے ہیں۔ دیکھیں بدر کا جب قرآن ذکر کرتا ہے سورت آل عمران میں، تو کیا کہتا ہے؟ اذ تستغیثون ربکم، تستغیثون، یس ذرا تستغیثون کے لفظ پہ غور کیجئے۔ تستغیثون، جب تم فریادیں کر رہے تھے، تستغیثون کا کیا معنی؟ جب تم فریادیں کر رہے تھے۔ اسی تستغیثون سے لفظ نکلا ہے غوث۔ تستغیثون وہی مادہ ہے، وہی مادہ ہے، غوث۔ غوث فریاد رس، غوث فریاد کو پہنچنے والا۔ تستغیثون، جب تم فریادیں کر رہے تھے، یہ معنی ہوگا۔ تو غوث کہتے ہیں فریاد رس کو، فریاد کو پہنچنے والا، اعظم، سب سے بڑا۔ تو مجھے یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ غوث اعظم کون ہے؟ اللہ۔ غوث کا معنی فریاد رس۔ جاؤ، آپ میں سے کسی کو عربی کے ساتھ شدھ بدھ ہے، اٹھے بولے مجھے جواب دے، یہ میری سوشل میڈیا پہ تقریر چڑھے گی، کمنٹ کرے، ہمت ہے تو کمنٹ کرو نا، دلیل دو نا۔ آگے سے کہہ دو گے اے غوث اعظم دے گستاخ نے، اے بے ادب نے، اے ولیاں دے منکر نے، یہ کوئی جواب نہیں۔ اسے ڈھکوسلے کہتے ہیں، ڈھکوسلے۔ جو میں معنی کر رہا ہوں اس کو رد کرو کہ نہیں، غوث کا یہ معنی نہیں ہے۔ بندیالوی کہتا ہے غوث کا معنی ہے فریاد کو پہنچنے والا، اور مجھے یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ فریاد کو پہنچنے والا کون ہے۔ تم نے اتنی کہانیاں بنائیں، کبھی غوث اعظم کے پاس منکر نکیر آ گئے تو غوث اعظم نے ان کو پکڑ لیا۔ تسی میرے کول پوچھ دیو من ربو، پہلے تسی میرے سوال دا جواب دیو۔ ان فرشتوں نے کہا پھر ہمیں چھوڑو، اللہ کے پاس جائیں۔ تو آپ کا سوال اللہ کے سامنے رکھتے ہیں تو جواب لے کے آتے ہیں۔ فرمایا اس دی گارنٹی کی ہے کہ تسی واپس آؤ گے بھی صحیح کہ نہیں آؤ۔ انا للہ، یہ علماء ہیں۔ آگے سننے والی کیسی قوم ہے، کیسی پڑھی پڑھائی قوم ہے سننے والی، گارنٹی دو۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا ایک ٹر جاوے، ایک نو میں پھڑ کے رکھنا۔ لوگ سن رہے ہیں۔ کراچی کے ایک مولوی صاحب ہیں، ٹی وی پہ بھی آتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی سردیوں میں رضائی کے اندر لپٹے ہوئے، اچانک ہاتھ باہر نکالا، واپس کیا تو اس پہ تری تھی، پانی تھا۔ ساتھ والوں نے پوچھا جی خیر ہوئے؟ کہ وہ فلانے ملک دے سمندر وچ میرا ایک مرید سی، اس دی کشتی ڈبدی پئی سی، اس من پکاریا تے میں کشتی کڈ کے آیا۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے متعلق ساری کہانیاں جوڑی۔ اگلے دن آپ نے سنا یہ مولانا خادم حسین رضوی فوت ہوئے تو ایک خبر چل گئی کہ ان میں حرکت پیدا ہوئی ہے، روح واپس آ گئی ہے، اور وہ خبر غلط تھی۔ تو پھر کیا روح واپس آنی تھی، بس کسی نے چلا دی۔ تو پھر ایک مولانا نے تقریر کی، وہ تقریر سوشل میڈیا پہ چڑھ گئی،
وہ مولانا فرما رہے ہیں اصل بات یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا کوئی مرید اگر اچانک مر جائے نا اور کلمہ اس نے نہ پڑھا ہو نا تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی دوبارہ آتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اسے زندہ کرتے ہیں اور اسے کلمہ پڑھاتے ہیں۔ آگے سے لوگوں نے کہا سبحان اللہ، آگے پڑھی پڑھائی قوم ہے، انہوں نے تو سبحان اللہ کہہ دینا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جس کی موت کا فیصلہ کرتے ہیں اس کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جس پر موت کا فیصلہ کرتے ہیں اس کی روح کو بند کر لیتے ہیں، قیامت کے دن لوٹائیں گے۔ تمام مفسرین نے لکھا قیامت سے پہلے وہ روح نہیں، لیکن اس کو کون پوچھتا ہے یار؟ یہ ہے ختموں والی کتاب، یہ ہے مردے بخشوانے والی کتاب، یہ ہے تعویذ لکھنے والی کتاب، دم درود والی کتاب۔ بابے دی روح نہ نکلے اس ویلے سورت یاسین کڈو، بیٹی رخصت ہونے لگے تو اس کے سر پر، بیٹی نو پڑھانا نہیں، نو نو نو، بیٹی کو قرآن پڑھانا نہیں ہے، رخصت ہو رہی ہے تو قرآن کے سائے میں رخصت ہو رہی۔ قسموں اقرار، قسم اٹھاؤ، اس پر ہاتھ رکھ کے قسم اٹھاؤ، لین دین کا معاملہ ہو، میں پیسے قرآن تے رکھ دینا، اور یہ قوم احتجاج کرتی پھرتی ہے فلاں ملک نے قرآن کی توہین کر دی، فلاں ملک والوں نے، تسی کی کیتا، تم نے کیا کیا؟ یہی کہ لین دین ہے تو اس پر پیسے رکھ کے اٹھائے جائیں، اس سے بڑی زیادتی کیا ہوگی کہ عدالت میں جج بیٹھ کے کہتا ہے گواہ کو قرآن کی قسم اٹھا کے کہو، جو کہو گے سچ کہو گے، تو قرآن دی قسم چک کے شہادت دے، میں فیصلہ قرآن دے حکمہ دے مطابق، میں نے فیصلہ تعزیرات ہند کے مطابق کر، چور کی جو سزا قرآن نے مقرر کی ہے میں نے وہ نہیں کرنا، نہ زانی کا فیصلہ میں نے وہ نہیں کرنا، صرف تو قسم اٹھا۔ اس سے بڑی زیادتی کیا ہوگی؟ تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، یہ تو فریاد کرتا ہے، مجھے تاکوں میں سجا دیا گیا، مجھے آنکھوں سے لگا دیا گیا۔ ہر محفل سے پہلے تبرک کے لیے تلاوت ہو رہی، اور جب تلاوت ہونے لگتی ہے تو ہماری مائیں بہنیں دوپٹے اپنے سروں پہ ڈالتی ہیں، جو ہی قاری صاحب کہتے ہیں صدق اللہ العظیم، چلو جی بس یہ قرآن کے ساتھ تعلق ہے آپ کا، اس کی طرف تو آپ نے آنا نہیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ فرماتے ہیں نیند میں بھی ہم روح قبض کرتے ہیں، یرسل الاخری، پھر اسے وقت مقرر پہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر جسم میں واپس آ جاتی ہے، لیکن جس پر موت کا فیصلہ کرتے ہیں یمسک، اس کو بند کر لیتے ہیں۔ یہ قرآن ہے، جو کرامتیں بیان کی آپ نے، اور پھر حضرت غوث اعظم اور حضرت غوث اعظم، غوث اعظم کوئی انسان اور فرشتہ نہیں ہو سکتا، غوث اعظم کون ہے؟ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ساری رات صحابہ استستغیثون ربکم، ان میں کون ہے بدری؟ کون ہے جی؟ ابو بکر، حضرت بدر میں حضرت ابو بکر تھے کہ کوئی نہ؟ زور سے بولو۔ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت حمزہ، یہ کیسے لوگ ہیں؟ کیسے لوگ ہیں یہ؟ ساری دھرتی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جیسے ولیوں سے بھر جائے، ایک صحابی کے پاؤں کے تلوے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، نہیں لگا سکتے۔ وہ صحابی ہے،
وہ نبی کی زیارت کرتا ہے، وہ نبی پاک کے چہرے پر انوار کو دیکھتا ہے، وہ نبی پاک سے مصافحہ کرتا ہے، وہ نبی پاک سے معانقے کرتا ہے، وہ نبی پاک کی محفل میں رہتا ہے، وہ نبی پاک کے ساتھ کھاتا ہے، پیتا ہے، سواری کرتا ہے، سفر کرتا ہے، راتیں گزارتا ہے۔ وہ کوئی معمولی لوگ ہیں؟ 313 ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ او کیا کہہ رہے ہیں 313؟ فکر نہ کرو، صبح پھوک مار کے سوا کر چھڈاں گے۔ تم نے کہانیاں جوڑی ہوئی ہیں ساری، بڑی قوتیں ہیں جی، بڑی طاقتیں ہیں جی، ان کی نگاہوں میں بڑی قوت ہے جی۔ نگاہ، علامہ اقبال صاحب نے بھی کہا تھا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ پتہ نہیں کیوں کہا۔ نبی پاک کی نگاہ سے تو ابو طالب کی تقدیر نہیں بدلی، حضرت نوح کی نگاہ سے ان کے بیٹے کی تقدیر نہیں بدلی، حضرت ابراہیم کی نگاہ سے ان کے والد کی تقدیر نہیں بدلی، حضرت لوط کی نگاہ سے ان کی بیوی کی تقدیر نہیں بدلی، نبی پاک کی نگاہ سے ابو لہب کی تقدیر نہیں بدلی۔ نگاہ مرد مومن سے تقدیریں نہیں بدلا کرتی، دعوت و تبلیغ سے تقدیریں بدلتی ہیں، اور بدلنے والی رب کی ذات ہے۔ تو صحابہ نے بدر کی رات کیا کہا تھا؟ فکر نہ کرو، پھوک مار کے سوا کر چھڈو۔ بڑی قوت ہمیں حاصل ہے، اللہ نے ہمیں بڑی قوت دی ہے، اللہ نے بڑی طاقت دی نہیں۔ قرآن کہتا ہے استستغیثون ربکم، جب تم فریاد کر رہے تھے کس سے؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بدر میں تمہاری مدد اللہ نے کی تھی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم تو کمزور تھے، نہ تمہارے پاس اسلحہ تھا، نہ تعداد تھی۔ وَلَقَدْ نَصَرَ أَلَا ان نصر اللہ قریب، نصر من اللہ وفتح قریب۔ کتنی آیتیں پڑھیں یار، کبھی اس کی طرف لوگ توجہ ہی نہیں کرتے کہ مدد کرنے والی ذات وہ صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ ساری رات میرے نبی نے، پھر سارے صحابہ اکٹھے ہو جائیں، پیچھے سے جوڑ لگا لو یار تھوڑا سا، سارے ولی اکٹھے ہو جائیں، صحابی کو نہیں پہنچ سکتے، اور سارے صحابہ اکٹھے ہو جائیں، ایک نبی کو نہیں پہنچ سکتے، اور سارے نبی اکٹھے ہو جائیں تو آمنہ کے لال کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ امام الانبیاء ہے، یہ سرتاج کائنات ہے، یہ مصطفیٰ بھی ہے، مرتضیٰ بھی اور مجتبیٰ بھی۔ یہ چہرہ اٹھا دیتا ہے تو رب قبلے تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ رب کا محبوب بھی ہے، پیارا بھی ہے۔ ساری رات سر سجدے میں رکھ کے کس کے آگے فریادیں ہو رہی ہیں؟ اپنے اختیار میں ہوتا، اپنی قوت ہوتی، کیا ضرورت تھی؟ فرماتی مجھے طاقت حاصل ہے، اللہ نے مجھے طاقت دے رکھی ہے، صبح بھسم کر کے رکھ دیں گے۔ تم نے کہانیاں جوڑی، سیف الملوک، وارث شاہ دی ہیر، دوڑے، مائے، پٹے، حکایتیں، قصے، کہانیاں، جھوٹی کرامتیں، رضینا قسمت الجبار فینا، لنا علم وللجہال مالو، مالا ہم تیری تقسیم پر راضی ہیں۔ تو نے ان کی قسمت میں قصے کہانیاں لکھی ہیں، ہماری قسمت میں قرآن لکھا ہے۔ رضینا قسمت الجبار فینا، ہم تیری تقسیم پر راضی ہیں مولا۔ تمہارے پاس کیا؟ قصے، کہانیاں، جھوٹی کرامتیں جنہاں دا نہ سر نہ پیر، کچھ بھی نہیں ہے۔ کائنات کا آقا، 14 طبقوں کا سردار، ساری رات
سر سجدے میں رکھ کر کس سے فریادیں کر رہا ہے؟ میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کا ایک جملہ آپ کو سنایا کرتا ہوں، بڑا مزیدار جملہ ہے۔ شاہ جی کہتے ہیں، شاہ جی کی باتیں بڑی عجیب ہوتی، میں نے تو انہیں دیکھا بھی نہیں، نہ انہیں سنا ہے میں نے، ہم نے تو کتابوں میں پڑھا یا ان کے سننے والوں نے کچھ باتیں ہمیں بتا دی، ورنہ ہم نے نہیں سنا۔ سن 62 میں ان کا انتقال ہو، سن 1962 میں۔ شاہ جی کہتے تھے میں شمائل میں، شمائل ہماری حدیث کی کتابوں کا ایک حصہ ہے، جیسے شمائل ترمذی، اس میں کیا ہے میرے نبی کی آنکھیں کیسی تھیں، میرے نبی کے ابرو کیسے تھے، میرے نبی کا ماتھا کیسے تھا، میرے نبی کنگھی کیسے کرتے تھے، میرے نبی کی زلفیں کیسی تھیں، میرے نبی کے پاؤں مبارک کیسے تھے، ہاتھ کیسے تھے، پسینے کی خوشبوئیں کیسی تھیں، لباس کیسے، یہ ساری شمائل، یہ اس میں سارے ذکر ہیں۔ شاہ جی کہتے ہیں جب میں شمائل کی کتابیں پڑھتا ہوں نا، اور اس میں آمنہ کے لال، پھر ان کے جمال کو دیکھتا ہوں، پھر ان کی خوبصورتی کو دیکھتا ہوں، تو میرا دل کہتا ہے عطا اللہ شاہ اتنی عظیم ہستی کے سامنے سجدہ کر دے، جھک جا، یہ اس لائق ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے، اس کا حسن تو دیکھ، اس کا جمال دیکھ۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں گھر سے نکلا، 14ویں کا چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، میں اس کے حسن میں محو ہو گیا۔ پھر میں مسجد نبوی کے سامنے آیا تو مسجد نبوی کے صحن میں بھی ایک 14ویں کا چاند بیٹھا ہوا تھا، ایک چادر آپ نے سر پہ لے رکھی ہے جس میں سرخ رنگ کے ڈورے ہیں، سرخ رنگ کے ڈورے ہیں۔ میں نے 14ویں کے چاند کو دیکھا، پھر میں نے ان کے چہرے کو دیکھا، پھر میں نے 14ویں کے چاند کو دیکھا، پھر میں نے ان کے چہرے کو دیکھا، بار بار دیکھنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ 14ویں کا چاند تو چمک ان کے چہرے سے مانگ کے لے گیا ہے۔ رنگ خوشبو صبا چاند تارے کرن، پھول شبنم شفق آبجو چاندنی۔ آپ کو پتہ ہے مجھے شعر و شاعری سے کوئی شغف ہو نہیں ہوتا، کبھی پڑھا ہوگا تو کہیں لکھ لیا ہوگا۔ رنگ خوشبو صبا چاند تارے کرن، پھول شبنم شفق آبجو شاعر نے کتنی چیزیں گن دی یار، کتنی چیزیں گن دی۔ رنگ خوشبو صبا چاند تارے کرن، پھول شبنم شفق آبجو چاندنی۔ تیرے معصوم پیکر کی تخلیق میں حسن فطرت کی ہر چیز کام آ گئی۔ اتنا حسین بنایا، اتنا خوبصورت بنایا کہ بنانے کے بعد وہ سانچہ ہی توڑ دیا۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، اب ایسی دوسری تصویر کسی کے تصور میں بھی نہیں۔ تو میرا دل کرتا ہے اس کے سامنے جھک جا، سجدہ کر دے، یہ اس لائق ہے کہ اس کے سامنے، اس کا حسن دیکھ، اس کا جمال دیکھ، اس کے دانتوں کی خوبصورتی دیکھ، اس کی زلفیں دیکھ، اس کے ابرو دیکھ۔ حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، یہ 10 سال نبی پاک کے گھریلو خادم رہے، پتہ ہے آپ کو؟ 10 سال کی عمر تھی جب ان کی ماں چھوڑ گئی تھی، پھر 10 سال یہ میرے نبی کے گھریلو ملازم تھے، اور کہتے ہیں 10 سالوں میں میں نے بڑی بڑی غلطیاں کی، میرے نبی نے کبھی مجھے اف بھی نہیں کہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، باہر تماشا ہو رہا تھا، میں تماشا دیکھنے لگ گیا، مجھے بھول ہی گیا
کافی دیر کے بعد میں نے محسوس کیا میرے پیچھے سے کسی نے میری آنکھوں پہ ہاتھ رکھے ہیں، تو ان ہاتھوں سے جو بھینی بھینی خوشبوئیں آ رہی تھیں، مجھے معلوم ہوا کہ یہ آقا کے ہاتھ ہیں۔ تو فرمایا انس میں نے تجھے کس کام کے لیے بھیجا تھا اور تم کس میں مشغول ہو گئے ہو؟ اس دن بھی نہیں جھڑکا، 10 دنوں میں کبھی مجھے نہیں جھڑکا۔ حضرت انس کہتی ہیں مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے میں نے آج تک کوئی ریشم ایسا نہیں دیکھا جو محمد عربی کے ہاتھوں سے زیادہ نرم ہو، اور میں نے کوئی کستوری اور عنبر ایسا نہیں سونگھا جس کی خوشبو محمد عربی کے پسینے سے زیادہ معطر ہو۔ جب میں شمائل میں آقا کے پسینے کی خوشبوئیں پڑھتا ہوں، جب میں شمائل میں آپ کے لعاب، آپ کی جبین، آپ کی زلفیں، اس کو دیکھتا ہوں دل میرا کرتا ہے عطا اللہ شاہ اس کے سامنے جھک جا، یہ بڑا عظیم آدمی ہے، بڑی عظیم ہستی ہے۔ شاہ جی کہتے ہیں پھر میں بدر کی رات دیکھتا ہوں، پھر میں بدر کی رات دیکھتا ہوں، یہ حسینوں میں آسن، یہ جمیلوں میں اجمل، یہ کاملوں میں اکمل کسی اور کے سامنے جھکا ہوا ہے، تو پھر میرا دل کرتا ہے عطا اللہ شاہ تو بھی اس کے سامنے جھکا کر جس کے سامنے یہ حسین جھک گیا ہے، تو بھی اس کے سامنے جھکا کر۔ ساری رات میرا نبی سر سجدے میں رکھ کے منانے میں لگا ہوا ہے، کس کو؟ عنوان میرے خطبات کا یہ ہے جو پچھلے کئی خطبات سے شروع ہے، آگے بھی چلے گا انشاءاللہ۔ عنوان یہ ہے کہ میرے نبی کی سیرت کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ میرے نبی نے جو کہا کر کے دیکھا۔ یہ نہیں ہے کہ کہا صحیح خود عمل نہیں کیا، بلکہ میرے نبی نے جو امت کو حکم دیا کہ یہ کرو، میرے نبی نے اس سے بڑھ کے کہا، اس سے بڑھ کے کر کے دکھائے۔ یہ سورہ شعراء ہے، اس کے آخر میں اللہ کہتے ہیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعر لوگ جو ہوتے ہیں ان کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں، غاوون بھٹکے ہوئے لوگ۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا بھی یہ شعر و شاعری ہوتی ہے نا، اور اس میں مجازی عشق کا ذکر ہوتا ہے تو بھٹکے ہوئے لوگ اس پر سر مار رہے ہوتے ہیں، واہ جی واہ واہ جی۔ تو اللہ کہتے ہیں شاعر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، شاعر جو کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں، مبالغے کرتے ہیں، مبالغے کرتے ہیں، یعنی حد سے بڑھا کے بات کرتے ہیں۔ کہ مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں پہ آ بیٹھو، وہ برسوں میں برستی ہے، یہ برسوں سے برستی ہے۔ چلو جی، آنکھوں کے آنسو ساون کے بادلوں سے زیادہ برسنے والے ہو گئے۔ شاعر کیا ہوتے ہیں؟ کبھی وہ کہتے ہیں اپنے محبوب کو تیری پیٹھ کہاں ہے کدھر ہے، سانتے تیری تیری کمر کہاں ہے کدھر ہے، مجھے تو تیری کمر نظر ہی نہیں آ رہی۔ چلو جی، گالی ختم۔ تو وہ مبالغے کرتے ہیں، حد سے بڑھا کے بات کرتے ہیں، اور جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، اور ان کی پیروی کون کرتے ہیں؟ گمراہ۔ واہ، قرآن کیسی کتاب ہے۔ لیکن اللہ اس کی سمجھ دے تو اللہ نے ہمیں کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ تعلق جوڑا ہے، رب نے ہمارا، ہم نے تفسیر پڑھی ہے نا، پھر ہمارا تعلق ہے، پھر تعلق جڑ جائے تو یہ مضامین کا سمندر ہے، اس میں چھپے ہوئے موتی ہیں، غوطہ لگاؤ موتی نکال کے باہر لے آؤ۔ تو یہ اللہ نے ساری باتیں کیوں کہیں؟ اس لیے کہیں کہ کفار کہتے تھے نبی پاک کو کہ تو شاعر ہے، کہتے تھے نا شاعر ہے،
یہ سب شعر و شاعری ہے، اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ تم میرے نبی کو شاعر کہتے ہو؟ او پاگلو، شاعر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اور میرا نبی کہتا کم ہے، کر کے زیادہ دکھاتا ہے۔ تم میرے نبی کو شاعر کہتے ہو، اور جو شاعر ہوتے ہیں نا، یہ جملہ بڑا زبردست کہنے لگا ہوں، اس پر آپ نے بس سبحان اللہ کہنی، میں تقریر بھی ختم کرنے لگا ہوں، بس آخر جوبن پہ چھوڑ دیں نا۔ شاعر لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں، اور میرے نبی کے پیچھے تو ابو بکر و عمر چلتا ہے۔ تم میرے نبی کو شاعر کیسے کہتے ہو؟ میرے نبی کے پیچھے تو عثمان ذی النورین چلتا ہے، حیدر کرار چلتا ہے، طلحہ و زبیر چلتا ہے، ایسے لوگ میرے نبی کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو یہ مضمون آئندہ کچھ جمعوں میں ہم انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ بس دو باتیں آپ سے کرنی، ایک بات تو یہ کرنی ہے کہ طریقہ یہ ہے جمعے میں آنے کا کہ جو پہلے آئیں وہ اگلی صفحیں مکمل کریں، طریقہ یہ جو بعد میں گردنیں پھلانگ کے آنا ہے، اس میں نبی پاک کی بڑی شدید وعید ہے یار۔ جہنم کی پل پھلانگنے کو آپ نے کہا ہے، ذرا ذہن میں رکھیں۔ تو بعد میں آنے والوں کو چاہیے کہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھیں۔ وہ سمجھتے ہیں نا میں بعد میں آؤں، یعنی میں 1:30 بجے آؤں، 1:45 بجے آؤں، پھلانگتا پہلی صف میں آؤں، میں نے پہلی صف کا ثواب ملے گا۔ اللہ ایڈا بھولا نہیں، جیڑا تسی سمجھ رکھیں۔ اللہ کو پتہ نہیں کہ پہلے کون آیا تھا، اس طرح پہلی صف کا ثواب ملتا ہے؟ تو یہ بالکل غلط ہے۔ جو لوگ اس طرح صفحے پھلانگ کے آتے ہیں، بالکل پھلانگ کے نہ آئیں، خاص کر کے اس وقت جب میں خطبے کے لیے دوبارہ ممبر پہ بیٹھوں اور دوسری اذان ہونے لگے، اس کے بعد تو بالکل گنجائش کوئی، پہلے یہ گنجائش ہے، پہلے ہے گنجائش، اس لیے کہ یہ کوئی جمعے کا حصہ نہیں، یہ تقریر جمعے کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جمعہ کہاں سے شروع ہوگا؟ جب اب اذان شروع ہوگی، یہ پہلی اذان دی جائے گی، یہاں سے جمعہ شروع ہوگا۔ یہ بھی ہم نے اس لیے کیا 12:15 اذان دے دو، 12:30 اذان دے دو، نہ، یہ ہم پہلی اذان جب دے رہے ہیں، آپ سب مسجد میں موجود ہیں اور آپ سب کو اونٹ کے صدقے کا ثواب مل رہا ہے، آپ سب وہاں موجود ہیں، آپ سب برابر اس میں حصے دار۔ تو کچھ ہمارے دوست اس دیوار کے ساتھ پہلے لگ جاتے ہیں، اگر کوئی بزرگ آدمی ہے، اس کو کوئی تکلیف ہے تو اس کے لیے تو گنجائش نکلتی ہے، بزرگ کے لیے یا بیمار کے لیے، لیکن جوان آدمی صحت مند بندہ اس طرح دیوار نال نہ لگے کہ نہ اللہ انہیں ہی دیوار نال نہ لا چھڑے سے، اللہ کرے بے تم بیٹھ رہے تو بہ ہوں چل انہیں ہی بہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے کیا بعید ہے؟ یہ میں پورے ملک میں مجھے لوگ دعوت دیتے ہیں تو جانا پڑتا ہے، بلکہ میں ایک بات کہوں، وہ ہمارے حویلیاں کے پروفیسر قاضی طاہر علی الہاشمی جو ہمارے ختم نبوت کانفرنس میں یہاں تشریف لائے، اور انہوں نے حضرت معاویہ کے بڑی وکالت کی، گزشتہ دنوں ان کا انتقال ہو گیا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے۔ کل انشاءاللہ میں نے وہاں جانا ہے، تعزیتی پروگرام ہے، تو میں نے وہاں جا کے اس تعزیتی پروگرام میں شرکت، تو میں پروگراموں میں جا رہا ہوں، تو کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ چھوڑ دوں یار، سفر اب نہیں ہوتا، رات کو جاگنا، اور بندہ چھوڑ دوں تو گھر میں رہوں۔ تو پھر میرے دل میں آتا ہے کہ اللہ گھر بہا کے آکے بھی ہوں بہ جا، کوئی بیماری ایسی اللہ ڈال دے بے بندہ بہ ہی جائے، تو یار یہ کوئی مناسب ہو نہیں ہے، تو اللہ ویسے ہی بٹھا دے، کسی بیماری میں مبتلا کر دے۔ تو شکر ہے اللہ نے صحت دی ہے، ہاتھ پاؤں چلتے ہیں، زبان چلتی ہے، تو جب تک ہمت ہے اللہ کی بات لوگوں تک پہنچے۔ تو یہ نوجوان جو ہیں یہ ذرا ہمت کیا کریں، سامنے آیا کریں۔ مجھے اب بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہونی، جو شروع میں آتے ہیں وہ پہلے آئیں، سامنے آئیں، مل کے بیٹھیں۔ جتنے آپ قریب آئیں گے، خطیب کو بھی بیان کرنے میں اتنی لذت آئے گی اور اس کا ذہن کھلے گا۔ تو پہلے آنے والے
آگے تشریف لائیں۔ ہمارا رسالہ جو ہے ضیاء